بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت صاحب نے بڑے حسن انداز کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت پیش فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے عرص مقدس پر اعلیٰ حضرت کی فکر کو مزید عام کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی گلشن سعادت کی مہکتی ہوئی کلی منصب صدارت پہ کریم آقا علیہ السلام کی پاکال آج کے سیدی اعلیٰ حضرت کے عرص میں اپنے صدارتی خطبے سے نوازنے کے لیے آپ احباب کے لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں پیر سید غلام مصطفیٰ ریاض البخاری ہر دیوانہ بولے لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک جی بسم اللہ ایک منٹ جانی سوڑ اللہ سلامت رکھے بھئی سامعین ایک لمحے کے لیے بیٹھئے گا نہیں ایسے نہیں ایک آواز کے ساتھ یک زبان ہو کے سیدی یا رسول اللہ کے نام پر تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا ہر غیرت مند رو کر بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی یہاں تو مسجد ہے پنکھے چلے ہوئے ہیں نیچے بہترین اعلیٰ قلین بچھے ہوئے ہیں میں نے تو دیکھا جناب 80 سال دا بوٹا بابا ہوئے پاویں فیض آبادی ٹھنڈی سرزمین ہوئے تے پاویں جناب رانا ٹونٹے ایمیو کالج تے یادگار دا معارکہ ہوئے میں دیکھے 80 سال دے بڈرے بابے اپنی قمیض لا کے کہہ دینے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے فقط آنی ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کا کلام ہے جس بندے نے درس نظامی یا درس نظامی کے ابتدائی ماہ و سال کسی منجے ہوئے استاذ کے سامنے صرف و نحو کی گتھیاں نہ سلجھائی ہوں اسے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی سمجھ نہیں آ سکتا پھر سنیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے یہ آن ظرف ہے اور آن کا مطلب ہے وقتی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے وقتی پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ نبی بھی زندہ آپ بھی زندہ تو فرق کیا اعلیٰ حضرت سے پوچھئے فرق کیا ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجسام کی کب ثانی ہے اوروں کی روح ہے اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف روح لطیف ہے نا روح لطیف ہے ثقیل نہیں ہے اس لیے جسم میں گھس گئی ہے انگ انگ میں آپ
پورے کو جسم سے جدا کر دیں تو بے روح ہو جاتا ہے، تڑپے گا نہیں، لیکن جسم کے ساتھ رہے گا تو ہلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اعلیٰ حضرت پر بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ذرا جاگ کے بیٹھے۔ جو تحقیقی گفتگو ہے اور طویل گفتگو ہے، خصوصی خطاب ہے، وہ تو مفتی صاحب کا ہی ہے، تو صدارتی خطبہ تو چند منٹوں کا ہوتا ہے، جب تک مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت تک میں آپ سے باب گفتگو ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ اب پڑھے جی، تو زندہ ہے واللہ، اب پڑھے تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے پھر سنیں، یہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، تو ماں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور توجہ ذرا، قرآن کہتا ہے کہ ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی کی کسی بیوی سے جس سے نبی نے نکاح کر لیا اس سے نکاح۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کی ازواج کو جائز ہے نکاح، ان کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی انڈیا کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش، جس کا مخفف ہے یو پی، اتر پردیش کے شہر بریلی محلہ سوداگرہ میں پیدا ہوئے۔ زور کا وقت تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی پیدائش پر ماں باپ کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اس بچے کی پیدائش پر خوشی دیدنی تھی، اس واسطے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز کیا، 6 سال کی عمر میں جس نے بہت بڑے مجمع کے اندر، علماء کے مجمع کے اندر میلاد شریف کے موضوع پر عربی میں تقریر کی، اور 7 سے 8 سال کی عمر میں جس نے درس نظامی کی مشہور کتاب ہدایت النحو پر حاشیہ آرائی فرمائی، شرح لکھ دی، صرف 7 سے 8 سال کی عمر میں 13 سال 10 ماہ 4 یا 10 دن کی عمر میں درس نظامی یعنی علوم عقلیہ نقلیہ سے مکمل طور پر فارغ التحصیل ہو گئے۔ اب 10 آپ اس کو محسوس فرمائیں کہ جب میں نے درس نظامی مکمل کیا تھا اس وقت میری عمر 24 برس تھی۔ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت نے جب درس نظامی مکمل کیا تھا تو ان کی عمر 19 برس تھی۔ اعلیٰ حضرت نے جب مکمل طور پر درس نظامی سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کی عمر شریف اس وقت 13 سال 10 ماہ چند دن تھی، اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری فرمایا، پہلا فتویٰ، اور فتویٰ بھی ایسا کوئی عام نہیں تھا کہ وضو کے مسائل پوچھے گئے تھے، ایک تحقیقی مسئلہ تھا جو کئی مفتیان کرام سے پوچھا گیا تھا، جواب نہ ملنے پر بندے بریلی آ گئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے والد گرامی امام المتکلمین، سند المفسرین اور امام المحققین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ کے پاس آپ نے فرمایا میرے پاس یہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو، آج ہی میرا بیٹا درس نظامی کی تحصیل سے آج فاضل ہوا ہے تو کیوں نہ اس کے ذمہ لگا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے ذمہ لگایا گیا۔ چند لمحات کے بعد اعلیٰ حضرت سوال کا جواب لکھ کر جب آپ کے پاس آئے، جواب لکھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے جب فتویٰ پڑھا تو آپ اش کر اٹھے، اور آپ کی خوشی
قابل رشک تھی، آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو اس وقت چند روپے، 1 یا 2 چند روپے آپ نے بطور انعام کے پیش فرمائے، اور پھر علماء کو وہ فتویٰ دکھایا گیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا کہ اگر کوئی شیرخوار بچے کے نتنوں کے ذریعے، ناک کے ذریعے کوئی مرضع دودھ پلانے والی عورت کسی شیرخوار بچے کے نتنوں ناک کے ذریعے دودھ پیٹ تک پہنچا دے تو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے جب اس پر آپ نے شرح و بسط کے ساتھ اور دلائل ساتیہ کے ساتھ اس پر تفصیلی جواب لکھا تو علماء بھی انگشت بدندہ رہ گئے۔ اوئے اسی انہوں منڈا سمجھ دے ساں، اوئے تے بہت بڑا علم دا پہاڑ نکلے۔ دیکھیں مخدوم بھائی نعرے لگوا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اعلیٰ، بڑا منڈیا نے کچھ یاد آیا؟ اعلیٰ کچھ یاد آیا؟ اور سادو دن کو پیک نہیں یاد آیا؟ اعلیٰ، یہ اعلیٰ اعلیٰ حضرت۔ توجہ، آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر آپ کو کہیں بھی فکر ننوتوی، فکر تھانوی، فکر امبیٹوی نہیں ملے گی۔ توجہ، بڑے یہ آج تک آپ نے یہ بات کسی سے نہیں سنی ہوگی، یہ اختراع ہے ایک سید زادے کی۔ راستے میں بات کرتا آ رہا تھا سید راشد جوید صاحب سے، تو مجھے کہنے لگا استاد جی یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج تک ہم نے فکر رضا تو سنی، فکر رضا کانفرنس، فکر رضا کانفرنس، مگر فکر امبیٹوی، فکر نانوتوی، فکر تھانوی کانفرنس نہیں سنی۔ جو ہے فکر رضا، اعلیٰ حضرت کی فکر کا نام ہے فکر رضا، فکر رضا کانفرنس۔ آپ کو صبح آج اور بلکہ کئی دن سے یہ چیز سننے کو مل رہی ہوگی، سوشل میڈیا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو جناب والا کراچی سے خیبر تک اور پھر پوری دنیا کے اندر فکر رضا کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور بیرون ملک کے اندر، بیرون دنیا میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جامع ازہر کے اندر، سعودیہ کے اندر، یمن دمشق کے اندر، شام کے اندر، اردن کے اندر، اور پھر یورپ کنٹریز کے اندر، اور برٹش جناب والا برطانوی حکومت کے اندر، انگلستان کے اندر بھی اعلیٰ حضرت پر فکر رضا کانفرنس۔ ہم نے بھی کل فکر رضا کانفرنس کرائی۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رضوی فکر کسے کہتے ہیں؟ حالے تک تو منہ پہ نکل دینے۔ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ یہی فرمایا کرتے تھے، پترا سٹ ایسی لا کہ قیامت تک تو منہ نکلن، بندہ گل کرے تے واٹ کڈ کے رکھ دے، اے کیڑی گل ہے؟ گل کرے تے بندہ ایسی سٹ مارے، سمجھ آ گئی؟ اے کی گل ہوگی؟ اے یوں یوں تے اے چونکے چنانچے، اے کیڑیاں گلاں نے؟ اعلیٰ حضرت پوچھا گیا آپ اتنی کڑی بات کیوں کہتے ہیں؟ کیوں اتنی کڑی بات کہتے ہیں؟ فرمایا محبت جو کی ہے اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ حب الشیء، یہ نبی کا فیصلہ ہے، حب الشیء یومی ویسم، وہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، بہرا بھی ہو جاتا ہے، نہ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ سنتا ہے نہ خود ایسی بات کہتا ہے۔ فکر رضا کانفرنسز ہو رہی ہیں، مگر نانوتوی کی فکر مر گئی، تھانوی کی فکر مردہ زمین کی طرح، زمین میں مردے کی طرح دفن ہو کے رہ گئی، امبیٹوی کی جو فکر تھی جو بند تک محدود رہ گئی۔ قربان جائے احمد رضا تیری عظمت پر، تیری فکر پر، آج تیری عظمت کے اور تیری فکر کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہیں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ کہا تھا سب سے اولا والا۔ ہاں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب جواب بھی اعلیٰ حضرت کی زبان سے۔ یہ آپ نے جو رٹے رٹائے اشعار یار کہ اعلیٰ حضرت صرف شعر لکھے نے، خدا کی قسم ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میں پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے شریعت
اور طریقت کو جمع کیا ہے، عشق و محبت کو بھی جمع کیا ہے، شریعت کو بھی جمع کیا ہے ایک شعر میں. سنیں ذرا، کہتے پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سامنے مصطفیٰ کی ذات ہو ایک عاشق زار، اس کی تمنا ہی کیا ہے، اس کی چاہت ہی کیا ہے، اس کی محبت ہی کیا ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے، وہ تو دعائیں مانگتا ہے، کاش مجھے کبھی خواب میں جلوہ، کبھی خواب میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے. بلکہ آج تو ہمارے ائمہ علماء درود بھی بتاتے ہیں، یہ فلاں درود پڑھیں گے تو حضور کی زیارت ہوگی. تو بعض شہداء تو رج کے درود پڑھتے کہ زیارت ہو جائے. اب زیارت ہو جائے، زیارت کا وقت آیا، زیارت کا وقت. وہ تین آیتیں ہی پڑھا کہندے میں سمجھ آ گئی. میں کون سن انہیں ترجمہ کرو ذرا. کلا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اے کیویں تسی آرام نال پڑھو گے؟ اللہ اکبر. انہاں ترجمہ بھی آرام والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر پڑھو جی. قتلوا تقتیلا. پڑھو آرام نال، تے ترجمہ بھی آرام والا کوئی نہیں. اندہ ترجمہ کیے وڈ کے رکھ دیو، ٹوٹے کر دیو، چھوڑے لا دیو. یا اللہ کندے، یا اللہ کندے. فرمایا حالے تک تو پیچھوں نہیں پڑھیا، حالے تک نہیں پڑھیا. اوے اندے چھوڑے لا دے جیڑا میرے محبوب دی گستاخی کرے. انہوں وڈ کے رکھ دیو، ٹوٹے کر دیو. ٹوٹے نرم دل ٹوٹے کرے گا؟ میں نا میری بیٹی ہے تے وہ سٹ لگ گئی انہوں ایتھے تے وہ میں نا ہسپتال لے کے گیا. وہ ٹانکے لا رہے سے تے میں اندھا ہاتھ پھاڑ لیا. جب انہیں کیتا نا سی میں ہاتھ پھاڑ لیا. کہنا مولوی صاحب اے تو انہوں تے برداشت کرنا پڑے گا، اے تے مجبوری ہے، ساڑیاں میں تیاں نے، اے مجبوری ہے ساڑی، اے ان ٹانکا لانا ہے تے اے تے جناب والا اے تے برداشت کرنا پینا ہے. میں کہا جی ہوں میں والد سا نا جی اس واسطے میں نو سی کرنی پڑی. وجہ ہے میں نو سی یعنی والد دا جنہ فطرتی جذبہ ہے وہ نرم ہے. تے جدو کوئی والد گستاخی کر بوے تو پھر سی والد ہی گستاخی کر بوے یا پتر ہی گستاخی کر بوے. توجہ ذرا. ابو بکر صدیق نے آئی تے گل سمجھائی. توجہ ہے جی. ایہی تے گل سمجھائی. ابا جی میری تلوار دے تھلے تسی ابا سمجھ کے چھاڑتا. فرمایا پترا جے تو میری تلوار دی زد تھلے آ جاندہ میں مصطفیٰ دا دشمن تے گستاخ سمجھ کے وڈ کے رکھ دینا. کافرہ والوں لڑنا ہے اس نے. اے ایمان اندر میرے جی چاچے دا پتر ہے، اے میرے جی تائی دا پتر ہے جی، اے جی میں رشتہ نہیں چھاڑ سکتا. تو استاداں دی موجودگی جنہ پڑھے نا استاداں کول تسی صرف بابے نو سنے ہیں. ہاں ایک گھنٹہ سن لیا، آدھا گھنٹہ سن لیا، اسی پڑھے اسا دا یعنی داؤن دعا تم تے کٹ کھا دی. ہاں کوئی بندہ میں نو دائن دی گردان سنا دے علماء نو چھڑ کے پتہ بھی کوئی نہیں ہونا. ایک بندہ نو میں کہا جو وہ مرزا کتا ہے نا جڑا مرزا جیل بھی، میں کہا انہوں کسے میرے شگردے سامنے بٹھاؤ وہ دائن دی گردان سنا دے. اس چوڑے نو پتہ کوئی نہیں کہ گرامر کنوں کہندے نے. اس واسطے قرآن پاک دا بھی غلط ترجمہ کیتی لگا آمدہ ہے. غلط ترجمہ خدا دی قسم. استاد گرامی علیہ رحمائیو تو فرمان دیں اے ذاکر نائک دے کئی بندے اندھے کو مطلب پیج نمبر فران آیت نمبر 32 ایک ہی گل ہوئی. انہوں نے کہا سانو آیتہ نال کوئی غرض نہیں، قرآن پاک میں ہونے سارا سن لیں. میں اے مخدوم بھائی میں اتوں دا ہی پڑھے میں حفظ ایتھے کی اے جڑی جگہ نا جتے اے تیسری صافے دوسری کے تیسری اے جتے اسلم بھائی بیٹھے نا میرے بھائی اسلم صاحب میرے کلاس فیلو نے تے اے بیٹھے نا جتے اس تو اگلی صافتے میں 13 سپارے ایک رکعت پڑھے نے. سبحان اللہ. ہاں جی 13 سپارے ایک رکعت جدو قاری گلزار صاحب پڑھے ماشاءاللہ. لبیک